بہت ہی برے اور غلط فیصلے ہیں، اور جس طرح ان کو فیصلوں تک پہنچے ہیں ججز، وہ ججز کے خلاف میں تو سمجھتا ہوں مس کانڈکٹ کی انکوائری ہونی چاہیے۔ اس سائفر میں تھا کیا جو پاکستان کو چھپانے کے لیے ضروری تھا؟ سائفر کہلاتا ہے پر ہے صفر۔ اب یہ عمران خان کو تو سائفر نہیں بھیجنے والا نا، کہ یہ تو سائفر اس نے پھر بھیجا ہے یا آرمی چیف کو یا فارن سیکٹری کو۔ عمران خان ان کا دشمن ترین جج بھی ہو، کوئی جج ہو، وہ ان کی سزاؤں کو برقرار رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہاف ٹائم میں کھیل کا فیصلہ کر دیا ججز نے، اور چلایا بھی اس طرح جس طرح 2020 ہوتا ہے۔ ایک ٹیم کھیل گئی ہے، دوسری ٹیم کو انہوں نے کھیلنے نہیں دیا، کہا کہ وہ جیت گئی ہے۔ ان کو چھرے مارے گئے ہیں۔ جبریلا قسم جبر سے بھرا ہوا فیصلہ اور کاروائی کی ہے، اس پہ تو ان ججز کے خلاف مس کانڈکٹ کی کاروائی ہونی چاہیے۔ ویلکم سیاست.pk سے میں ہوں وقار بگا، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آئینی ماہر بریسٹر اعتزاز احسن۔ بریسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ اعتزاز احسن صاحب بتائیے گا، فیصلے دو آئے، ایک گڑی کی فیصلہ تھا، توشہ خانہ کا فیصلہ تھا، ایک قومی سلامتی کا فیصلہ تھا۔ توشہ خانہ کی سزا 14 سال اور قومی سلامتی کی سزا 10 سال۔ قومی سلامتی سر گڑی سے زیادہ سستی ہو گئی ہے۔ نہیں، یہ تو خیر دونوں ہی فیصلے جو ہیں یہ بڑے بہت ہی برے اور غلط فیصلے ہیں، اور جس طرح ان کو فیصلوں تک پہنچے ہیں ججز، وہ ججز کے خلاف میں تو سمجھتا ہوں مس کانڈکٹ کی انکوائری ہونی چاہیے، کہ کس طرح وہ ایک ملزم کو اور دو ملزم جو اس میں سائفر کیس میں ہیں، ان کو ان کا بیان لکھے بغیر 342 کے تحت وہ بیان لکھے بغیر شاہ محمود کا اس کو سزا دے سکتے ہیں، یا کس طرح وہ، جو کہ ایک انہونی بات ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ وہ جو استغاثے کے وکلاء ہیں، پروسیکیوٹرز ہیں، ان میں سے دو کو کہتے ہیں جج صاحب حکم دیتے ہیں کہ آپ وکلاء صفائی، یعنی ملزموں کے وکلاء ہو گئے، میں نے آپ کو ان کا وکیل اپوائنٹ کر دیا ہے، اور اب آپ جرا کریں استغاثے کے اپنے ہی گواہوں پر۔ یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور ان کے وکیل کہتے رہے کہ ہم نے آپ کرنے دیں، شامل ہونے دیں۔ ان کو باہر بٹھائے رکھا جیل میں، چونکہ ٹرائل تھا، آسان تھا ان کو ایکسکلوڈ کرنا وہاں سے، اور وہ کہتے رہے کہ ہمیں آپ بلائیں، ہم خود جرا کریں گے، لیکن انہوں نے ان کو جرا نہیں کرنے دی۔ یہ تو کبھی ہوا کیا، یہ تو کبھی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کی فحش غلطی جو ہے وہ کوئی جج کرے گا، ڈسٹرکٹ جج کے لیول کا جو ہو، اس کو یہ پتا ہے کہ ملزم کے بیان 342 کے تحت ہونا ہے، پھر اس کے بعد ملزم سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا تم اپنی صفائی میں کوئی شہادت پیش کرنا چاہتے ہو یا ثبوت، پھر اس کو ڈیفینس وٹنسز پیش کرنے کا موقع ملنا ہے، پھر ڈیفینس وٹنسز وہ پیش کرے گا، اس کے بعد جا کے ڈیفینس اور پروسیکیوشن کلوز ہوگی۔ یہاں انہوں نے صرف پروسیکیوشن کے گواہوں کو کے بیان قلم بند کیے، اور اس کا بیان جو ملزموں کا، جہاں ملزموں کی باری آنی تھی وہاں انہوں نے کلوز کر دیا، میچ کلوز کر دیا، ایک سائیڈ کو کھلایا، دوسری سائیڈ کی باری آنی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی پیویلین واپس چلو، کوئی نہیں، دوسری سائیڈ کو کھیل نہیں سکتی اور اس کو اجازت ہم نہیں دے سکتے، اور اب یہ کیس کلوزڈ ہے۔ اب اس میں یہ تو بڑی مطلب ہے، کیا کہے، اتنی اسٹرانگ ورڈز استعمال کرنے کا دل کرتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جج صاحبان ہیں، پر جج صاحبان کے خلاف مس کانڈکٹ کی دونوں کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے کہ کس طرح انہوں نے یہ کیا۔ یا تو یہ عمران خان سے ملے ہوئے ہیں اور اس کے بیاف پہ کر رہے تھے، کیونکہ عمران خان کو اس سے پاپولیرٹی بہت ملی ہے اور شوٹ اپ کر کے، تو یا یہ مطلب ہر صورت میں یہ بدنیتی پر مبنی مقدمات کے فیصلے ہیں۔ دوسرا فیصلہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ 342 کے پھر بیان نہیں لیے، پھر موقع نہیں دیا گیا ان کو جواب دینے کا، اور ان کو اپنی صفائی میں
دستاویزات پیش کرنے کا. اور جو حکومتی ریکارڈ ہے وہ درخواست دیتے 342 میں جب آخری سوال ہوتا ہے کہ تمہیں کیا کوئی تم اپنے صفائی میں کچھ پیش کرو گے, تو اس میں انہوں نے پیش کرنا اگر ہوتا تو یہ آبویس ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس کا اگر وہ ڈیفینس اس وقت لیتے اور کہتے کہ جی جنیجو صاحب کے وقت سے توشہ خانے کا سارا ریکارڈ کاکڑ صاحب کے وقت تک ہمیں دکھایا جائے, تو وہ عدالت نے پروسیکیوشن کو لازمی تھا کہنا کہ آپ یہ ریکارڈ سارا لائیں اور کن ٹرمز میں پہلے اشیاء یا قیمتی جو آئٹمز ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے رہے اور کس پروسیجر کے ضابطے کے تحت ہوتے رہے, تو وہ اس کی کمپیریزن میں خبر نہیں کیا نکلتا, کیا کچھ نہیں نکلتا. تو یہ تو بالکل, یہ تو ویسے جو فیصلے ہیں دونوں, یہ میں آپ کو عرض کر دوں, یہ صرف 8 فروری کے لیے ہے, صرف 8 فروری. یہ ججز بھی یقیناً جانتے ہیں, یہ سینئر ججز ہیں اور قانون کو جانتے ہیں, یہ بالکل جانتے ہیں کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے اور ڈیفینس کو ریکارڈ ہی نہیں کیا. ڈیفینس کے موقف کو, ملزموں کے موقف کو ریکارڈ کیے بغیر 10 اور 14 سال سزا دے دی ہے اور اتنی ہیوی فائن کر دیا ہے بغیر ملزموں کے موقف کو ریکارڈ کیے, یا ان کو, اور پھر ان کو وکیل ایسے دے دیے جو بالکل ہی مخالف پارٹی کے تھے, ان کو زبردستی وکلا کو, ان وکلا کے طرف جنہوں نے ان کو دیا ہے, ان کی طرف سے ملزموں کی طرف سے کراس ایگزامینیشن کیا ہے, اس کے لیے لازم ہے پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل یا خیبر پختونخوا بار کونسل, جہاں بھی وہ رجسٹرڈ ہے ایز ایڈوکیٹس, ان کو ضروری ہے کہ ان سے ان کے خلاف کارروائی ہو, اور یہ اجازت نہ دی جائے کہ میں اگر وکیل اپیلنٹ کا ہوں تو میں رسپونڈنٹ کا بھی وکیل بن جاؤں, اور وہ رسپونڈنٹ کہہ رہا ہو کہ میرے تم نہیں وکیل, میں تمہیں نہیں مانتا, اور باہر وکلا جو اصلی اس کے وکلا ہیں وہ کھڑے ہوں, وہ کہہ رہے ہوں ہمیں سنو, ہم موجود ہیں, آپ اس کو نہ سنو. تو یہ وکیل پھر بھی جا کے, چاہے عدالت نے حکم دیا ہو, یہ پھر بھی جا کے اور مخالف پارٹی کا وکیل بن جائے اور جرا بھی اس کی طرف سے سبسٹینٹیو ایکشن بھی لے لے اس کی طرف سے. یہ تو وکلا کے بھی لائسنس کینسل ہونے چاہیے اور ججز کے خلاف مس کانڈکٹ کی انکوائری ہونی چاہیے. اعتزاز صاحب, ٹرائل کی حقیقت آپ نے دیکھ لی, اس کے بعد اس فیصلے یا اس سزا کا انجام کیا ہوگا؟ اس سزا کا انجام یہ ہوگا کہ 8 فروری کے بعد یہ جس دن پہ لگی کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کے سامنے, تو وہ انہوں نے اس کو معطل کر دینا ہے. جس کی بھی لگی فوراً معطل ہوگی, 15 منٹ میں معطل ہوگی, اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. اور کوئی جج ہائی کورٹ کا اتنی اس قدر بے ضابطگی اور آئین شکنی سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا. آرٹیکل 10, آرٹیکل 10A, آرٹیکل 25, آرٹیکل 4 آف دی کانسٹیٹیوشن, ان سب کو مطلب ان کو چھرے مارے گئے ہیں. اچھا اعتزاز صاحب, جس طرح جج بشیر صاحب نے بیمار ہوئے, ہسپتال داخل ہوئے, چھٹیوں کی درخواست کرتے رہے, پھر بھی انہیں کہا گیا نہیں فیصلہ تم ہی سناؤ گے, اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا, اور جو فیصلہ سنایا اس میں جو سزا تھی وہ میکسیمم سزا سنائی انہوں نے اس کیس میں. تو اب جج بشیر صاحب کے اوپر کیا کہیں گے, کیا ان کے فیصلے کے اوپر ریمارکس دیں گے؟ نہیں, کوشش تو اس نے کافی کی ہے لگتا ہے اس معاملے سے نکلنے کی, لیکن پھر اس کو جو تحریر دی گئی ہے اس پہ دستخط کر دیا اس نے, تو یار اس کا تو مائنڈ نہیں لگتا تھا کہ وہ یہ فیصلہ دے. اس کو جب بتایا گیا ہوگا کہ آپ نے یہ فیصلہ دینا ہے, تو انہوں نے کبھی وہ بے ہوش ہو گئے, کبھی وہ اسپتال داخل ہو گیا ہے, اس نے لیو پریپیرٹری ٹو ریٹائرمنٹ مانگی,
LPR, ہر کوشش کی اس نے اس دستخط سے کرنے سے بچنے کے لیے، لیکن نہیں چلی اس کی. تو سر اعتزاز صاحب بتائیے گا، آپ چونکہ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں عدالتوں کا، تو یہ معزز جج صاحب کو یہ تحریر کس نے دی ہوگی؟ یہ آپ بھی سوچتے رہو، میں بھی سوچتا رہتا ہوں. ایسے یہ سوچنے کے معاملات ہیں، پر ہم نے ایک چیز اور نوٹ کی سر، جس طرح پاکستانی نہیں، عدالتوں میں آپ نے سوال ہی ایسا کیا ہے کہ جس کی کوئی مطلب ہے ضرورت ہی نہیں جواب کی. اعتزاز صاحب ایک اور چیز بتائیے گا کہ جس طرح پاکستانی عدالتوں میں عام گواہ بھی بڑی مشکل سے جاتے ہیں، مگر اس کیس میں جس طرح سے گواہ ہم نے دیکھا کہ فارن سیکٹری ہوں یا سفیر ہوں، بڑے بڑے لوگ جاتے رہے اور بڑے دھڑلے سے جاتے رہے. تو اس کے پیچھے تو پھر واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جو سوال میں پوچھ رہا ہوں اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ضرورت نہیں ہے، اور دنیا سب کو پتہ ہے، کسی کو سے مخفی نہیں ہے یہ بات. لیکن یہ جو ہے کہ وہاں اعظم خان پیش ہو گیا یا فارن سیکرٹری پیش ہو گیا سابق، یا کوئی اور افسر شاہی سے پیش ہو گیا. اعظم خان تو پیش ہوا 20 دن غائب رہنے کے بعد، اس نے بیان دیا، اور بیان بھی اس کا، میں یہ پوچھتا ہوں اس سائفر میں تھا کیا جو پاکستان کو چھپانے کے لیے ضروری تھا؟ اس سائفر میں میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ کوئی نیوکلیئر سیکرٹ تھے، کوئی میزائل پروگرام کی اہم انفارمیشن تھی پاکستان کے میزائل پروگرام کی. یہ سائفر تو سائفر تھا ہی نہیں. کسی ایک ٹوائے، یہ بچوں کے کھلونے کی جو ہوتی ہے بندوق، اس کو آپ بندوق لکھ دیں تو وہ کیا اس پہ مقدمہ چل سکے گا آرمز ایکٹ کے تحت؟ تو یہ تو اس طرح تو نہیں. بچوں ایک ہارم لیس چیز ہے جس میں اگر کوئی سیکرٹ رکھے جانے کی ضرورت ہے تو امریکنوں کو ضرورت ہے، امریکنوں کو، کہ انہوں نے دھمکی دی ہے. یہ تو واضح ہو گیا، یہ تو پاکستان مانتا ہے، اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اسی وجہ سے امریکنوں کو احتجاج کرنے کا حکم دیا فیڈرل یہ فارن آفس کو. اور وہ ہم تو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دھمکی دی گئی، اور ڈی مارش پاکستان سے طرف سے احتجاج کیا گیا اسی بنا پر کہ ڈونلڈ لو کی بات کو ہم یہ مانتے ہیں کہ اس نے کہا وزیر اعظم کو، اس وزیر اعظم کو ہٹاؤ، اور کل کی تاریخ میں ہی ہٹاؤ. اور وہ انہوں نے ہٹایا، پھر اس کو یوں ہی کیا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کا بینچ رات کو آ گیا قاسم سوری کے فیصلے کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے. پرزنرز وین وہاں پہنچ گئی. کس کو گرفتار کرنا تھا؟ MNAs کو ہی گرفتار کرنا تھا. اب یہاں سپریم کورٹ کا بینچ شہباز شریف یا عمران خان کے کہنے پہ تو نہیں آتا تھا، ان کے کہنے پہ تو نہیں آتا. نہ ہی پرزنر وین سپریم کورٹ لے کے آئی اپنے ساتھ. سپریم کورٹ بھی پہنچی، پرزنر وین بھی پہنچی. پرزنر وین میں اگر گرفتار کرنا تھا تو MNAs کو گرفتار کرنا تھا. یہ سارے انتظامات کر لیے انہوں نے، اور پھر انہوں نے ووٹنگ کرا کے، اور اس کو اسی دن جس طرح ڈونلڈ لو نے کہا تھا اسی طرح اس کو پرفارمنس دے دی، اس پہ عمل درآمد کر دیا. اعزاز صاحب، جس طرح فیصلہ ایک سائفر آیا اور سائفر کے بعد گورنمنٹ بھی ختم کر دی گئی، تو اب جو یہ فیصلہ دلوایا گیا ہے، کیا اس کے پیچھے بھی امریکنز کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں؟ یہ تو اب سپیکولیشن کی بات ہے نا جی، یہ تو ایک قیاس کی بات ہے. عموماً ہوتے ہیں وہی ہیں، اور بڑا مٹیریل آیا ہوا ہے، بڑا کچھ لکھا گیا ہے اس معاملے میں. انٹرفیئرنس، امریکن انٹرفیئرنس، وہ 1960 کے اشرے میں دی اگلی امریکن کتاب لکھی گئی تھی، بڑی فیمس ہوئی تھی. ابھی بھی جو اکنامک ہٹ مین اور اس قسم کے آ رہے ہیں وہ امریکہ کو ہی ملوث کرتے ہیں. تو ہوتا تو یہ رہا ہے. اب اس میں کس طرح ہوا ہے یہ ایک آدمی ہم سب جانتے ہیں، اور پاکستان مانتا ہے. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو سب سے بڑا ادارہ ہے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے بارے میں، وہ بھی مانتی ہے، کیونکہ وہ جیسے میں نے کہا اسی کی بنیاد پہ ہم نے اس گورنمنٹ نے احتجاج کیا امریکہ کے ساتھ کہ آپ نے کیوں یہ
آپ کون ہوتے ہیں ہماری معاملات میں کسی قسم کی رکھنے ڈالنے یا انٹرفیئر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ تو یہ لیکن جب تک ذرا بات سرے نہ لگ جائے تو یہ تو اور کچھ ٹھوس ثبوت نہ ہو، قیاس اکثر یہی بنتا ہے. ویسے اعتزاز صاحب، جس طرح سے ایک حکم آیا، سائفر آیا کہ ایک دن کے اندر ایک منتخب گورنمنٹ ختم کر دی جائے، ایک قومی سلامتی کے معاملے پر عمران خان کو سزا دی جاتی ہے، دوسری جانب ایک دن کے نوٹس پر اگر منتخب گورنمنٹ ختم کی جاتی ہے تو قومی سلامتی کا معاملہ پاکستان میں تو بالکل ہی ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یا پھر کمپرومائز سے بھی آگے نکل گیا ہے. قومی سلامتی کا معاملہ جو ہے، قومی سلامتی اصل میں تو بنیادی طور پہ تو شہری کی خوشحالی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور شہریوں کو آپ ناراض کرتے جا رہے ہیں، ان پہ زیادہ ٹیکس ڈالتے جا رہے ہیں، ان پہ زیادہ بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں. تو یہ تو قومی سلامتی کے کو صرف اس معاملات پہ کہ کسی کو ٹرائل کر لیا اور ایک ایسا مقدمہ جو کہ بظاہر سائفر کہلاتا ہے پر ہے صفر، اس میں یہ کہ جی اعظم خان پیش ہو گیا، بہت بڑا آدمی، بڑا گریڈ 22 کا پبلک سروس میں ریٹائرڈ، وہ پیش ہو گیا. پیش کوئی بھی ہو، اگر بندوق ہے ہی کھلونے کی، بچوں کے کھیلنے کی، اس کی آپ نے برآمدگی کی ہے، وہ ایک سینیٹائزڈ سا کاغذ ہے جو سائفر ہے، جو اس میں مضمون ہے. تو وہ کیا اس سے کیا فرق پڑے گا کہ وہ سائفر جو کہ بالکل ایک ہومیوپیتھک قسم کی چیز ہے، وہ 2 دن اعظم خان کی جیب میں رہا، اور وہ سائفر پھر وزیر اعظم کی دراز میں 3 دن پڑا رہا، 4 دن وہ کسی ملٹری سیکٹری کے پاس رہا، پھر وہ غائب بھی ہو گیا، تو وہ ملا نہیں. تو اس میں کیا پڑا ہے؟ اگر وہ چیز کو ایسی ہے ہی نہیں جس کو یہ چھپانے یا اس قسم کے کسی ارادے سے رکھنا ضروری ہو، کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ مخفی رکھی جائے. وہ تو بلکہ پرائم منسٹر کا فرض تھا کہ شیئر کرتا اپنے لوگوں سے، عوام سے. کیونکہ دیکھیں یہ سائفر روٹین میں چونکہ 5-6 لوگوں کو جاتا ہے، جس میں صدر مملکت ہے، جس میں وزیر اعظم ہے، جس میں آرمی چیف ہے، جس میں منسٹر انفارمیشن ہے، جس میں سیکرٹری فارن افیئرز ہے اور سیکرٹری فارن افیئرز ہے. اب ان 4-5 لوگوں میں چیف آف آرمی سٹاف ہے، ان کو جاتا ہے. اور یہ تو وزیر اعظم کے لیے نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ یہ سائفر کہتا ہے کہ ڈونلڈ بلو نے کہا اس سفیر کو کہ میں سمجھو سفیر ہوں، مجھے یہ کہا کہ عمران خان کو ہٹاؤ اور کل ہی ہٹاؤ. تو اب یہ عمران خان کو تو سائفر نہیں بھیجنے والا نا، کہ یہ تو سائفر اس نے پھر بھیجا ہے یا آرمی چیف کو یا فارن سیکٹری کو. لیکن وہ گیا ان روٹین، وہ 4-5 جن شخصیات کے پاس جاتا ہے ان کے پاس چلا گیا. اب اس کو قوم کو اس پہ لینا، اعتماد میں لینا وزیر اعظم کا فرض ہوتا ہے. اور وزیر اعظم کے حلف میں یہ لکھا ہے، یہی نہیں کہ ہر چیز میں مخفی رکھوں گا، اس میں لکھا ہے کہ جو میں چاہوں گا سمجھوں گا کہ میرے آفس، میرے دفتر کے تقاضوں کے مطابق ہے، وہ میں افشا بھی کروں گا، وہ میں لوگوں کو میں پبلک بھی کروں گا. تو یہ اسی قسم کا ایک معاملہ ہے. ٹھیک. اعتزاز صاحب، آخر میں مجھے یہ بتا دیں، جو سلوک اس وقت عمران خان کے کیسز کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا 8 فروری کے بعد یہ معاملات جو ہیں یہ اعلیٰ عدلیہ میں اسی طرح ریورس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کوئی توقع مل رہی ہے کہ عمران خان کو ایسے ریلیف بھی مل جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ 2 کیسز جو سزائے ہیں، ان میں تو ریلیف ملنا چاہیے. ان میں تو عمران خان کا دشمن ترین جج بھی ہو، کوئی جج ہو، وہ ان کی سزاؤں کو برقرار رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہاف ٹائم میں کھیل کا
फैसला कर दिया जजेस ने और चलाया भी इस तरह जैसा 2020 होता है। एक टीम खेल गई है, दूसरी टीम को उन्होंने खेलने ही नहीं दिया, कहा कि वो जीत गई है, एक ही इनिंग्स हुई है और वो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है, और वो भी 15-16 घंटे बैठ के एक ही दिन में 18 गवाह को पे के बयान भी कलमबंद कर रही है और उन पे जिरा भी मुकम्मल कर रही है। वो जिरा उनके उन मुल्ज़िमों के जो मुखालिफ फरीक है उसके वकला ने मुल्ज़िमों की जानिब से वो इस्तगासे के गवाहों की वकालत की है, और वो खुद वकला जो है वो इस्तगासे के साथ पहले रहे हैं, उनकी हाज़िरियाँ लगी हुई हैं, उनकी पिछला जो प्रोसीडिंग होती रही है, कार्रवाई होती रही, उसमें उनकी हाज़िरियाँ प्रोसिक्यूटर की साइड पे लगी हुई हैं। ठीक है, तो इत्तज़ाज़ साहब जो जजेस डंके की चोट पर इंसाफ के तकाजे पूरे ना करें तो तारीख उन्हें क्या कहती है? फिर तारीख भी उनको कहती है, पर उनके खिलाफ इतना जबरीला किस्म जबर से भरा हुआ फैसला और कार्रवाई की है, इस पे तो उन जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।